اچھا، کبھی سوچا ہے کہ اگر کوئی سرکاری اہلکار بغیر کسی کورٹ آرڈر کے کسی کو اس کے گھر سے نکلنے کا کہہ دے تو کیا ہوگا؟ کیا ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی کیس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ایک شہری کے حقوق اور سرکاری اختیارات کے بیچ کی وہ نازک لکیر دکھاتا ہے۔ یہ جو دستاویز ہے نا، یہ کوئی عام کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک بہت اہم فیصلہ ہے، اور اس کے اندر ایک ایسے بنیادی قانونی سوال کا جواب ہے جس نے حکومت اور عدلیہ کے اختیارات پر ایک بڑی بحث چھڑ دی تھی۔ اور سوال بہت سیدھا سادہ ہے، کیا کوئی سرکاری کمیٹی جو جج نہیں کسی کو اس کی پراپرٹی سے نکالنے کا حکم دے سکتی ہے؟ آج کی ساری بحث اسی ایک سوال کے گرد گھومے گی۔ دیکھیں، ہر بڑے قانونی کیس کے پیچھے نا ایک انسانی کہانی ضرور ہوتی ہے، تو چلیں پہلے اس کہانی کو جانتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پورا معاملہ عدالت تک پہنچا۔ تو کہانی ہے غلام جیلانی آفتاب کی۔ ان کو ڈپٹی کمشنر کی طرف سے کوئی تحریری نوٹس نہیں ملا، بلکہ ایک زبانی حکم دیا گیا کہ بھائی یہ جگہ خالی کر دو ورنہ ہم زبردستی نکال دیں گے۔ اب یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، یہ سیدھا سیدھا طاقت کا استعمال تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ڈپٹی کمشنر کو اتنا بڑا اختیار آخر ملا کہاں سے؟ اچھا، تو اس کا جواب ایک نئے قانون میں چھپا ہے، ایک ایسا آرڈیننس جس نے اختیارات کی اس پوری بحث کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہ تھا وہ قانون، پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آرڈیننس 2025۔ اب کاغذ پر تو اس کا مقصد بہت اچھا تھا کہ جائیداد کے جھگڑے جلدی حل ہوں اور مالکان کو غیر قانونی قبضے سے بچایا جائے، لیکن اصل سوال یہ تھا کہ کیا انصاف کی رفتار بڑھانے کے لیے قانون کے بنیادی اصولوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اس نئے قانون نے سمجھیں کہ دو نئے کھلاڑی میدان میں اتار دیے۔ ایک تھی ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی جسے ہم DRC کہیں گے، اور دوسرا تھا ٹرائیبیونل۔ اب اس پورے کیس کی جو چابی ہے نا، وہ ان دونوں کے فرق کو سمجھنے میں ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس ساری بحث کا مرکز ہے۔ DRC اور ٹرائیبیونل، ان دونوں اداروں کے کام اور اختیارات میں زمین آسمان کا فرق رکھا گیا تھا۔ قانون نے بات بالکل صاف کر دی تھی۔ DRC کا کام ایک تفتیش کار یا ایک سالس جیسا تھا، یعنی معاملے کی انکوائری کرنا، لوگوں میں صلح کرانے کی کوشش کرنا، لیکن جج کی کرسی پر صرف اور صرف ٹرائیبیونل بیٹھ سکتا تھا۔ صرف ٹرائیبیونل ہی ثبوت دیکھ کر کیس کا فیصلہ سنا سکتا تھا اور بے دخلی کا حکم دے سکتا تھا۔ تو قانون کے مطابق صحیح طریقہ کیا تھا؟ بہت سادہ۔ سب سے پہلے شکایت DRC کے پاس جائے گی، وہ اس کی تفتیش کرے گی۔ اگر صلح صفائی نہیں ہوتی تو DRC کیس کو اپنی رپورٹ کے ساتھ ٹرائیبیونل کو بھیج دے گی، اور آخر میں ٹرائیبیونل ایک باقاعدہ عدالتی کارروائی کے بعد اپنا حتمی فیصلہ سنائے گا۔ اور پھر کہانی میں وہ اہم موڑ آتا ہے جب لاہور ہائی کورٹ اس معاملے میں داخل ہوتی ہے اور اختیارات کی اس ساری الجھن کو ایک ہی فیصلے میں صاف کر دیتی ہے۔ اور پھر آیا عدالت کا دو ٹوک فیصلہ۔ فیصلے کے پیراگراف 22 میں جج نے ایک واضح لکیر کھینچ دی، صاف صاف کہہ دیا کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی یعنی DRC کو بے دخلی کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ بس بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ بہت آسان۔ عدالت نے کہا کہ کمیٹیوں کا کام صرف تفتیش کرنا اور سفارشات دینا ہے، لیکن بے دخلی جیسے بڑے اور سخت حکم دینے کا اختیار صرف اور صرف ایک عدالتی فورم یعنی ٹریبیونل کے پاس ہے۔ تو پھر غلام جیلانی آفتاب کا کیا بنا؟ عدالت نے انہیں قانون کا پورا تحفظ دیا۔ فیصلہ یہ آیا کہ جب تک کوئی باقاعدہ ٹریبیونل مکمل سماعت کے بعد قانونی حکم جاری نہیں کرتا، تب تک ان کے خلاف کوئی زبردستی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ چلیں اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹ کر بڑی تصویر دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ کیس صرف ایک شخص کی جائیداد کا نہیں تھا، اس کے اثرات بہت گہرے ہیں، اور یہ ہمیں ہمارے قانونی نظام کے بارے میں کچھ بہت اہم باتیں سکھاتا ہے۔ یہ فیصلہ دراصل قانون کے 3 بڑے ستونوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پہلا، رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی، کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی کمیٹی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ دوسرا، سیپریشن آف پاورز یعنی اختیارات کی تقسیم، کہ تفتیش کا کام الگ ہے اور فیصلہ سنانے کا کام بالکل الگ۔ اور تیسرا، ڈیو پروسیس یعنی منصفانہ قانونی عمل کا حق، جس کا مطلب ہے کہ حتمی فیصلہ صرف ایک مناسب عدالت ہی کر سکتی ہے۔
تو اس پورے واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ہے کہ انصاف میں تیزی لانا اور سسٹم کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے، لیکن اس کی قیمت شہریوں کے بنیادی قانونی حقوق نہیں ہو سکتے۔ ایک انتظامی کمیٹی کبھی بھی ایک عدالت کی جگہ نہیں لے سکتی۔ تو آج کی یہ وضاحت ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ہم ایک ایسا نظام کیسے بنا سکتے ہیں جو انصاف تو تیزی سے فراہم کرے، لیکن ساتھ ہی ہر شہری کے بنیادی حقوق کا بھی خیال رکھے؟ یہ وہ توازن ہے جسے تلاش کرنا کسی بھی معاشرے کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔